رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن نماز باجو نہیں ہو کسی کام کا ہوتا ہے دلیل جرا اس کے ساتھ، مومن نماز باجو نہیں ہو کسی کام کا ہوتا ہے دلیل جرا اس کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا دوستو، آپ جب تعلق قائم کرتے ہیں طریقت کا، آپ جب بیعت ہوتے ہیں ہمارے سلسلہ میں، تو اس وقت آپ ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر اپنے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے اور اس کے محارم سے بچ بچا کے زندگی گزاریں۔ اب جب آپ خوشی سے بیعت کی تو اس وقت آپ نے اپنے اوپر یہ مزید پہلے تو ایمان کی حالت مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں پر واجب تھا، اور جب بیعت کر لی تو پھر مزید وجوب کر لیا اپنے اوپر، اپنے آپ کو پابندیوں میں جکڑ لیا، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی ویسے کی ویسی آزاد رہے، آپ کو دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، آپ کو قرآن کے احکام کی کوئی پرواہ نہ ہو، سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہو، مشاہدہ فرما رہے ہو، اور آپ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ میں گزار رہے ہو، عیاشیوں میں گزار رہے ہو، دنیا کو بھگڑا ڈال کر زندگی گزارنا سمجھتے ہو کہ آج زندگی ہے، آج جوانی کی توانائیاں ہیں، آج مال و اسباب مہیا ہے، آج عیاشیاں کر لیں، آج رنگیاں بنا لیں، کل بوڑھے ہوں گے، کل اور وقت آئے گا تو پھر اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ نہیں ہے دوست، اس دم کا کی بھرواتا ہے جب میں پانی بھی پکاتا ہے، اس دم کا کی بھرواتا ہے۔ اپنی موت کو سامنے رکھ، اس وقت کو یاد رکھ کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے۔ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں تو گھرا ہوا ہو، ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں تو گھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی بے حیائی تو کر رہا ہو، اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی تو کر رہا ہو، اس حالت میں تجھے موت آئے اس کی تو فائد رکھے گا، یا اس حالت میں تجھے موت آئے اس کی فائد رکھے گا کہ اللہ تجھ پر راضی ہو، تو اللہ پر راضی ہو، اللہ تجھ پر راضی ہو، تو اللہ پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنے اپنی مشکلات کے دور میں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھنا کہ صبر کرنے والوں پر انعام کیا ہوتا ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے، اللہ کی معیت انہیں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا مددگار ہوتا ہے، ان کا دوست ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہو جائے اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایک درویش تھے، وہ دریائے دجلہ میں تیر رہے تھے، ڈوبنے لگے، کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی رسا پھینکوں مدد کروں، اس نے کہا نہیں، اس نے پوچھا ڈوب کے مرنا چاہتا ہے، کہا نہیں، کہنے لگا نہ ڈوب کے مرنا چاہتا ہے نہ رسا لے کے مدد لیتا ہے، تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے فرمایا کہ میں تو اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے ڈوب کر مرنے میں خوش ہے تو میں ڈوب کر مرنے میں خوش ہوں، اور میرا اللہ مجھے کنارے میں لگا کر بچانے میں خوش ہے تو میں بچنے میں خوش ہوں۔ میری اپنی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، میری زندگی رہے یا نہ رہے، میں تو اپنے اللہ کی پسند اس کو پسند کرتا ہوں، جو میرے لیے میرے اللہ نے پسند کیا وہ میرا پسند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو ایک دن جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے صحت نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے صحت نصیب فرما دے۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے جنید تو کون ہوتا ہے اپنے اللہ کے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تجھے صحت دے اور چاہے تجھے بیمار رکھے، جب وہ بیمار رکھے تو تو بیمار رہنے پر مطمئن رہے، اور جب وہ صحت مند رکھے صحت دے تو تو صحت مندی پر خوش ہے۔ تیرا کام کیا ہے؟ اپنے اللہ
کی رضا پر راضی رہنا، اپنے اللہ کی پسند کو پسند کر لینا، جو تیرے اللہ نے تیرے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے، صبر سے اور صلاۃ سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولا تقولوا لمن يقتل، جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی مصیبت کسی کا مرنا ہے، اور مرنے میں سے سب سے مصیبت والی موت کسی کا قتل ہونا ہے۔ یہ دیوار کے نیچے آگے مر گیا، وہ آگ کے ڈر سے مر گیا، یہ دکھ مٹ جاتا ہے، لیکن قتل کا دکھ یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ سب سے دردناک موتوں میں سے سب سے دردناک موت یہ قتل کی موت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ جنگیں لڑائی ہوگی، موت سے مسلمانوں کی موت کی ڈر کی وجہ سے ان کے جذبہ شجاعت، جذبہ حریت میں اور جو ہے وہ کمی نہ واقع ہو جائے، تو اس طرح توجہ دی جا رہی ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی پسند کو پسند رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے محرم کا رد کرتے ہوئے جو لوگ قتل کر دیے جائیں گے ان کو مردہ مت کہنا، ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، حقیقت میں در حقیقت وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صاحب روح المعانی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصابہ کثیر من السلف، سلف بزرگوں میں سے بہت زیادہ کا یہ مذہب ہے کہ الا اللہ حقیقتاً بالروح والجسد، کہ یہ جو زندگی ہے مقتول کی، شہید کی جو زندگی ہے یہ روح اور جسد دونوں کے ساتھ ہے۔ وذهب البعض الی انها روحانیت، اور بعض کا یہ قول ہے کہ یہ روحانی زندگی ہوگی، لیکن بات مشہور ہو اللہ بولو، مشہور بات کیا ہے؟ وہ پہلی بات ہے کہ یہ زندگی جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی، یہ زندگی جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی۔ صاحب تفسیر مدری اس کا بیان کرتے فرماتے ہیں ان اللہ یؤتی لارواحہم قوت الاجساد، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی، مقتولوں اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہداء کی روحوں کو اجساد کی قوت عطا فرما دیں گے، شہداء کی روحوں کو اجساد کی قوت عطا فرما دیں گے۔ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ، حيث يشاءون، وہ زمین میں، آسمان میں، جنت میں جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے چلتے پھرتے رہیں گے، جہاں بھی چاہے گا چلے جائیں گے۔ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ، اور اپنے دوستوں کی مدد کریں گے، وہ روحیں اپنے دوستوں کی مدد کریں گی۔ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے دشمنوں کو ماریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے دشمنوں کو ماریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جتنی بھی بڑی تکلیف ہے تاکہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو مارے جائیں اور قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے غلامان مصطفیٰ یہ بات نہ سوچنا کہ تم میرے محبوب کے غلام ہو تو تمہیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تم میرے محبوب کے غلام ہو تمہارا کوئی مال کا نقصان نہیں ہوگا، تم میرے محبوب کے غلام ہو تمہارے لیے کوئی اور دنیا میں تکلیف نہیں آئے گی۔ جس طرح آج آپ مرید جب بیعت ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتا ہے مرید جو یہ جان کر پیر کا بیعت ہوتا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے یہاں۔ بہت زیادہ آپ میں سے جو بیعت ہوتے ہیں وہ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کریں گے اور میری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، پیر صاحب دعا کریں گے میرا روزگار بڑھ جائے گا، پیر صاحب دعا کریں گے میری اولاد بڑھ جائے گی، پیر صاحب دعا کریں گے مجھے جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی میں شامل ہو جائے گی، پیر صاحب دعا کریں گے میرے گھٹنے کا درد دور ہو جائے گا، میرے ٹخنے کا درد دور ہو جائے گا۔ اور ظالموں پیر صاحب گھٹنوں کے درد اور ٹخنوں کے درد دور کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ڈاکٹروں کا کام ہے۔ پیر صاحب کے لیے تم نے اصلاح لینی ہے اپنی زندگی کے اعمال کی، زندگی کے کردار کی، جس کی جانب مرید کی توجہ نہیں ہے، نہ پیروں کو شعور ہے نہ مریدوں کو شعور ہے۔ یہ تصور، اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے، اقتدار نہیں۔ اللہ رب